بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے عزیزوں اور بھائیوں، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک درخواست پیش کی تھی آپ حضرات سے دعا کے لیے. حضرت مفتی ابراہیم ڈیسائی رحمہ اللہ بیمار تھے اس وقت میں، اور کافی بیمار تھے. یہی کورونا وائرس کا جو مرض چلا ہوا ہے، بہرحال اس کے بعد ہاسپٹل وغیرہ گئے، رابطہ رہا، اور بالآخر یہ ہے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے. جی حفظہ اللہ ہم کہتے تھے، اب رحمہ اللہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور جنت میں اعلیٰ درجات اللہ تعالیٰ نوازے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. بہت ہی ماشاءاللہ صفات کے عالم تھے، یعنی ایسے علماء اور ایسے مشفق اساتذہ کی مثالیں بہت ہی کم ملتی ہے. بس اتنی کم ملتی ہے کہ میں بحیثیت ایک جو کچھ زندگی گزری ہے مدرسوں میں اور تجربات کے عرض کرتا ہوں کہ یہ دو چار شاید ایسے نظروں میں گزرے ہیں کہ جن کے اندر اس طرح کی طلبہ کے ساتھ غائب درجہ محبت، شفقت، ان کو بالکل اولاد کی طرح سمجھ کر اس طرح پڑھانا، مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ہر لحاظ سے طلبہ کو اس طرح نوازتے تھے اور اپنا فن پلا دیتے تھے. کوئی طالب علم کاہل ہو، سست ہو، نہ پڑھنا چاہتا ہو اور طبیعت نہ چل رہی ہو، لیکن ماشاءاللہ بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے خاص انداز سے محبت دکھا کر ڈانٹ ڈپٹ، مار پیٹ وغیرہ یہ تو تصور بھی نہیں تھا. سوال نہ کرنا، سوال جواب کے کیا جائز نہیں، جائز ہے، لیکن اب زمانہ جو حالات چلے ہوئے ہیں ان میں جتنا آپ محبت کے ذریعے، شفقت کے ذریعے، پیار کے ذریعے اولاد کو، طلبہ کو قریب کر کے ان کو اپنا علم و فن اور عملی زندگی میں لانا جتنا کر سکتے ہیں، ڈنڈے کے زور سے نہیں ہوتا. میرے عزیز اور بھائیو، بس آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایسے علماء اہل اللہ اور بڑے لوگ جب دنیا سے جائیں، اب ان کے لیے دعائیں کریں تو گویا کہ اپنے حق میں بھی دعا ہے. جب قبول ہوگی دعا تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، تمہارے لیے بھی یہ ہے. تو اس لیے سورہ یاسین شریف پڑھ کر ثواب پہنچانا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر، اور جو جس طرح سے کر سکے. لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اقل قلیل کم از کم اتنا ضرور رکھنا چاہیے زندگی میں. صبح ہی فجر کی نماز کے بعد یا دن میں جو وقت مناسب ہو، کسی کو ظہر کے بعد فرصت ہے، کسی کو عصر کے بعد فرصت ہے، اطمینان سے کچھ دیر کے لیے بیٹھے اور اپنے مرحومین، اقربا، اعزا، متعلقین جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں سب کو ایصال ثواب کرے. کل انشاءاللہ جب آپ کا اور ہمارا نمبر آئے گا بھائیو، اس سے سبق بھی تو ہمیں لینا چاہیے. میرا بڑا گہرا ربط و ضبط اور تعلق تھا، یعنی بس سمجھو کہ بالکل جیسے کوئی حقیقی خاندان کا اور فیملی کا کوئی آدمی اٹھ کے دنیا سے چلا گیا ہو. انہی گزرے ہوئے دنوں میں بھی بارہا فون پہ رابطہ رہتا، اور بڑے علماء اور عالمی سطح کے مفتی جن کے فتوے ماشاءاللہ آسک امام، یہ آپ اگر لکھ کے askimam.com اس پر جائیں تو ہر لائن میں اتنے ماشاءاللہ مستند شاندار فتاوا. حضرت مفتی تقی عثمانی نے بھی تعزیت کی اور بڑے بڑے علماء نے ادھر ادھر سے تعزیتی پیغام بھیجے. مفتی احمد خان پوری کے بڑے خاص چہیتے تھے، حضرت مفتی محمد حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں تھے. جی ہاں، اور یعنی عجیب صفات تھی. تو بہرحال مجھے آپ حضرات سے عرض کرنا ہے، جمعے ہی کو انتقال ہوا، جمعے کی رات میں. جس دن ہمیں خبر ہوئی کہ طبیعت خراب ہے تو جمعرات تھی، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید یہ جمعے کا انتظار ہے. اس سے پہلے ایک محدث یہاں ہمارے دارالعلوم زکریا میں، حضرت مولانا علاء الدین صاحب، جو مکہ مکرمہ میں ایک مدت تک رہے اور اصل قندھار افغانستان کے تھے، پڑھاتے تھے، وہ بھی ان کا بھی اسی طرح ہوا کہ جمعرات کو کافی طبیعت جمعرات اور بدھ میں خراب تھی. یہاں تک کہ جب جمعہ آیا اور جمعے کی رات آئی تو اس وقت وہ دنیا سے ایسے بہت سارے، اس سے پہلے ہمارے رفیق درس تھے مولانا طاہا کران، مفتی طاہا ماشاءاللہ، وہ بھی ساؤتھ افریقہ کے بڑے علماء میں تھے. میرے عزیز اور بھائیو، یہ علماء کا جانا ہاں بہت بڑی خیر کاروے زمین سے اٹھنا ہے. موت العالم، موت العالم جو کہا گیا، یہ حضرت مفتی ابراہیم ڈیسائی تو ماشاءاللہ ملکی سطح کے ٹاپ کے اور بڑے اعلیٰ قسم کے مفتیوں میں، جی ہاں، جن سے گویا پورا ساؤتھ افریقہ اور عالمی سطح پر ایک مرتبہ جب
میرے بچے ماشاءاللہ وہاں پڑھے ہیں تو ان سے بات ہونے لگی تو کہتے تھے کہ اب بھی تقریباً روزانہ ان کی ویب سائٹ پر جا کر اپنے فتاوی وغیرہ اور یہ سب دیکھنے والوں کی تعداد پلس مائنس 80,000 لوگ دنیا کے مختلف ملکوں سے. اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور ان کی زندگی اور جو کچھ میں نے ان میں مشاہدہ کیا اور جو دیکھا اور جو اوصاف عادات جو ان کی صفات اس تعلق کے زمانے میں 20-25 سال میں مجھے دیکھنے کو ملی، تو اس کے تعلق سے کچھ چند اشعار مرتب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ان کو جو میرا بڑے والا بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ پڑھ لیتا ہے وقتاً فوقتاً، کبھی ایسی ضرورت ہوتی ہے تو اسی کی طرف سے دراصل اس کے دل کی اور ترجمانی. اور دوسرا بیٹا جو اسامہ ابھی وہاں پڑھنا شروع ہوا تھا تقریباً 2-3 مہینے سے، اس کے لیے تو گویا کہ وہ بہت ہی بڑا سانحہ ہوا، اس لیے کہ وہ 2 سال کا افتاح ہوتا ہے وہاں، ابھی بس سمجھو شروع کیا تھا اور اب وہ سلسلہ منقطع، اس لیے کہ وہی اس کے روح رواں تھے دارالفتاح کے. تو اس لیے انشاءاللہ وہ کچھ مرثیہ ہے، اشعار ہیں ایسے جس میں اس طرح کی کچھ چیزیں بھی ذکر ہے، دعائیہ کچھ کلمات بھی ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا. دراصل بات یہ ہوئی کہ ہمارے ایک مخلص احباب میں سے، دوستوں میں سے، اہل تعلق میں سے جب انہوں نے اس کو سنا تو انہوں نے مجھ سے یہ اجازت چاہی کہ حضرت اس کو ہم اگر یہاں اپنے ساتھیوں کو بھی سنوا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی سنواؤ، کوئی بات نہیں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ کلمات حضرت مفتی صاحب کی زندگی کے بارے میں عرض کر دوں اور پھر ان اشعار کو سنا دیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کون تھے یہ. اللہ عز و جل نے بہت ہی مقبولیت عطا فرمائی تھی اور تواضع اس درجہ کہ جب ہم میں سے کوئی ملے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ شاگرد ہیں، ہمیں استاد بنا کے بٹھایا ہے. حضرت مولانا مظہر صاحب حفظہ اللہ و اطال اللہ بقاہ بالصحت والعافیہ، اللہ تعالی حضرت کا سایہ بھی دیر تک قائم رکھے. جب تشریف لاتے تھے تو وہاں حضرت کے ہاں تشریف لاتے میرے شیخ حضرت مولانا سلیم دورات حفظہ اللہ، جب میں نے درخواست کی کہ حضرت ان کے لیے خاص دعا فرمائیں تو وہاں سے جواب آیا کہ آج ختم بخاری تھا تو حضرت نے سب کو درخواست کی دعاؤں کی. میرے عزیز ایک نکتہ اور عجیب بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ جو بزرگوں کی، علماء کی اور اللہ والوں کی اور آپ سب حضرات کی جو دعائیں ہیں، کسی کے لیے صحت کی دعا کر رہے ہو اور اس کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہو اور اسے صحت نہ ملے تو یاد رکھنا کہ اس کا یہ معنی نہیں کہ میرے بھائیوں سمجھو میرے بھائیوں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی. نہیں، دعا قبول ہوئی مگر اس کے آثار آخرت میں ظاہر ہوں گے اور اللہ نے وہ دعائیں سب آخرت کے لیے جمع کر لی. اللہ کے جو خاص بندے ہیں، روایتوں میں مضامین سب موجود ہیں، احادیث شریفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب روایتوں میں ہے. دعا مومن جو کرتا ہے جی حلال کھانے والا ہو اور قوت یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہا ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں خاص بندوں کے لیے، دنیا میں ظہور نہیں ہوتا، آخرت میں ساری جمع رہتی ہے. اسی لیے وہ بندہ جب بہت سارا اجر و ثواب کا ڈھیر وہاں دیکھے گا تو یہ کہے گا یا اللہ یہ کن اعمال کا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے وہ جو تو دعائیں مانگتا تھا، ہمیں کتنی ہی مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ سے اتنا مانگ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. ہم اپنی صحت مانگ رہے ہیں، ہم یوں مانگ رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کی دعا کرا لی، وہاں بھی کرا لی، کیا ہو رہا ہے کہ نہیں میرے بھائیوں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں قبول کروں گا. وعدے جھوٹے نہیں ہیں، وعدے جھوٹے نہیں ہیں. وہ بندہ جب وہاں کہے گا یا اللہ یہ کن اعمال کا اتنا اجر و ثواب ہے، اللہ فرمائیں گے وہ جو تو نے دعائیں مانگی تھی وہ سب میں نے قبول کی تھی، لیکن تیری مصلحت یہی تھی اور تیرے لیے نفع کی بات یہی تھی کہ میں تجھے ساری دعاؤں کا اجر ان کا یہاں دے دوں، اس لیے میں نے یہاں کے لیے جمع رکھی. میرے پیارو اس وقت ہم یہ تمنا کریں گے کاش جو ہماری مانگی ہوئی دعائیں وہاں قبول ہو کے ملی تھی وہ بھی ساری یہاں مل جاتی، اس لیے کہ وہاں کا جو اجر ہے، جو بدلہ ہے وہ باقی ہے اور یہاں کا جو ہے وہ فانی اور ختم ہونے والا. کیا مذہب اسلام ہے، مایوسی کا کوئی گزر نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اے بندے مومن، اللہ سے مانگ کے مایوسی خیال بھی دل میں نہ لے آنا کہ اللہ قبول نہیں کرتے.
دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے، راتوں کو اور صبح و شام میں اور حج و عمرے میں اور تنہائیوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں اور بیماریوں میں اور قبولیت کے اوقات میں جو دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ سے سب قبول ہے، لیکن اللہ جانتے ہیں جی اپنی حکمتوں سے، اور جو اللہ کا غیب کا علم ہے، جو علم محیط اور علم وسیع ہے، اس کی روشنی میں اللہ کو پتا ہے ہمارے لیے اس وقت میں کیا مفید ہے۔ روایتوں میں ہے، حدیث قدسی میں ایک کتاب ہے، اس میں مضمون موجود ہے، اے بندے میں جانتا ہوں تو مال چاہتا ہے لیکن میں بھی نہیں دیتا، تجھے فقیر رکھتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں اگر تجھے مال دوں تو سرکش ہو جائے گا۔ اے بندے میں جانتا ہوں تجھے بھی صحت اور تندرستی نہیں دینی، بدن میں قوت نہیں دینی، میں جانتا ہوں اگر میں دوں گا تو سرکش ہوگا، اس لیے میں نے تجھے بھی بیمار رکھا ہے۔ اے بندے میں جانتا ہوں تجھے ابھی اولاد نہیں دینی، میں جانتا ہوں کہ کب تجھے اولاد دوں، کب صحت دوں، کب مال دوں، اس لیے کہ اگر اس سے پہلے دوں تو تیرے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حقیقت ہے یہ باتیں، حدیثوں میں ہے، وحی ہے، یہ معمولی نہیں۔ بہرحال بات میں ایک سوال کا جواب دل میں آیا کہ یارو سب ہم دعا کر رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں اور اس کے لیے بھی دعا ہوئی، اس کے لیے بھی ہوئی اور سب انتقال کر گئے، یہ دعائیں قبول نہیں؟ قبول ہے۔ حضرت مولانا حضرت مفتی ابراہیم رسائی رحمہ اللہ دنیا سے جانے لگے تو اس سے پہلے ہی ایک طالب علم وہاں پڑھتا تھا، اس نے خواب میں دیکھا حضرت مولانا یونس پٹیل رحمہ اللہ، آپ سب اکثر حضرات جانتے ہوں گے، ہمارے حضرت والا شاہ کی مقصد صاحب رحمہ اللہ کے بڑے چہیتے لاڈلے خلفاء میں سے تھے اور واقعی ساؤتھ افریقہ کے ایک بڑے عجیب و غریب شخص تھے۔ ان کے اوصاف زندگی اور حالات زندگی کا جب مجھے علم ہوا تو میں تو چونک اٹھا کہ یا اللہ ایسے چھپی ہوئی ہستی تھی یہ۔ تو بہرحال حضرت مفتی رضائی صاحب رحمہ اللہ کے ایک شاگرد نے جو ہمارے بچے کے ساتھ وہیں دارالفتہ میں پڑھتا تھا، اس نے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ حضرت مولانا پٹیل رحمہ اللہ ان کو لینے کے لیے تشریف لائے اور لے جانے لگے تو کہا آؤ چلو دیکھو اب تمہیں ایسی ایسی چیزیں دکھاؤں گا جو تم نے کبھی دیکھی نہیں، اور ایسے ایسے لوگوں سے تم ملو گے جو کبھی ان سے تمہاری اور لمبا چوڑا خواب بندے نے بھی دیکھا اور اسی طرح انہوں نے دیکھا اور اسی طرح بعض رات نے خوابوں میں۔ تو بہرحال حجت و دلیل نہیں ہے لیکن بشارت تو ہے۔ اہل جنت میں سے کوئی کسی کو لینے اگر آئے، یعنی نیک صالح لوگوں میں سے کوئی کسی کو لینے کے لیے اگر آئے جو میتین جو دنیا سے چلے گئے، میرے عزیزو اس میں بشارت ہے، اس میں بشارت ہے۔ بہرحال تو اس لیے آج جو کچھ عرض کرنا ہے انشاءاللہ وہ جو اشعار آپ سنیں گے اور وہ مرثیہ سنیں گے اس سے بھی آپ کو نفع ہوگا اور کچھ اندازہ ہوگا زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ جب گزارتا ہے آدمی اس طرح زندگی تو جو چاہتا ہے جی عالم میں کتنے دنوں تک ان کی زندگی پر لوگوں کی گفتگو اور پروگرام چلتے رہے۔ یو کے میں لیسٹر میں ایک بہت لمبا چوڑا پروگرام ہوا، مختلف علماء آئے اپنی انہوں نے سب تاثرات پیش کیے۔ یہاں ساؤتھ افریقہ میں ریڈیو اسلام، چینل اسلام وغیرہ پر بھی ان کی زندگی کے بارے میں مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے بہت سے پیغامات نشر ہوئے۔ سب کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ ماشاء اللہ عجیب و غریب صفات کی ایک شخصیت تھے۔ اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے بھائی۔ اور جو بچے ہیں، 4 بچے ہیں ماشاء اللہ، مفتی اسماعیل ہے اور ملی عمران ہے اور اسی طرح 2 چھوٹے ہیں محمد اور احمد۔ اللہ عز و جل ان کو اور ان کی امی اور بہن وغیرہ جو بھی ہیں، اللہ سب کو تمام اقربا اعزاء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بالخصوص حضرت مفتی صاحب کی جو اہلیہ ہے آپا، وہ بھی بڑی خدمت کرتی تھی جی ہاں، اس دارالفتہ کے چلانے میں مفتی صاحب کو بڑا ساتھ دیتی تھی اور اسی طرح سے طلبہ وغیرہ کے لیے گھر سے بہت سب کچھ پکانا بنانا، ان کو کھلانا بالکل خالص للہ فی اللہ، یعنی کسی لالچ سے ہٹ کر۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے۔ ان کے والد بھی تقریباً اور والدہ بھی، والد بھی اور والدہ بھی اور پھر شوہر بھی تقریباً چند ہفتوں کے عرصے میں سب دنیا سے چلے گئے۔ اسی مرض میں شہادت تو ملتی ہے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے آخرت کا بہت عظیم اجر ہے۔ یہ خیال کر کے آدمی کے قلب کو ایک تسلی بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ سب حضرات زندگی بھر دعاؤں میں یاد رکھو بھائیو، ایک پوری لسٹ بنا کے رکھا کرو۔ جی ہاں، ایک لسٹ بنا کے رکھا کرو، اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ آدمی یاد رہتا ہے تو دعا کرنی یاد رہتی ہے۔ پھر دوسری بات، ذرا خیال آتا ہے بار بار، ارے یہی تو تھے جن کے ساتھ میں بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا، بولتا تھا، جی دیکھو کیسے چلے گئے، ایک دن مجھے بھی چلا جاؤں گا۔ تو عبرت و نصیحت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی جہاں بات فرمائی ہے، الا فزوروها، جی زیارت کیا کرو، جی فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ یہ قبر آخرت کو یاد دلاتی ہے۔
ہائے ہائے ہائے، کس سے اپنا درد و غم کس کو سنائیں اور کس سے یہ شیئر کریں۔ آج تو قبروں میں بھی، قبرستانوں میں بھی سیل فون ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور کھیلتے کودتے تماشے کے جیسا ہو رہا ہو جاتے ہیں اور کھیلتے کودتے تماشے جیسا ہو رہا ہو آتے ہیں۔ وہاں رہتے ہوئے بھی ایسے تک واقعات پیش آتے ہیں کہ قبر میں جنازے کو رکھ رہا ہے، فون آیا، وہیں سے نکلا اور جواب دیا اور پھر قبر میں گیا۔ کس قدر قساوت قلبی اور دل کی سختی کا معاملہ ہوگا۔ اللہ کی پناہ، الامان الحفیظ۔ بہرحال حدیث شریف میں انہا تذکر الآخرہ، آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ کیوں نہیں یاد دلائیں گی؟ وہی ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے چلنے والے، گفتگو کرنے والے۔ اب تو یہ جو واٹس ایپ کا نظام آیا ہے، کتنے ہی میرے ساتھ گفتگو کرنے والے، میں ان کی گفتگو کبھی کبھی سنتا ہوں عبرت کے لیے، جی ہاں نصیحت کے لیے۔ ابھی چند دن پہلے یہ مجھ سے سب باتیں کر رہے ہیں اور دیکھو کہاں آج پڑے ہیں۔ ایک دن چپکے سے جانا ہے، اس لیے پھر اپنے کو خطاب کرتا ہوں کہ اے دل سن لے، اے نفس سن لے، زیادہ دن یہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ جتنی ہو سکے لمحہ لمحہ، منٹ سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، جتنا ہو سکے آخرت کے کاموں کے لیے اپنے کو خالی کر لے، فارغ کر لے۔ دنیا کے جھمیلوں میں جتنے بھی میرے پیاروں لگ جاؤ، لیکن یہ کبھی بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یاد رکھنا۔ ان کو ہمیں خود چھوڑ کے آگے بڑھنا ہے۔ جی ہاں، کبھی نہیں پیچھا چھوڑتے۔ لاکھوں کروڑ پتی ارب پتی کسی کا پیچھا نہیں چھوڑا، ایک دن جی اجل اور قضا آئی اور لے کے چلتی بنی۔ تو بہرحال اس میں عبرت بھی ہے، اس لیے آپ حضرات ایصال ثواب کرتے رہو۔ اور ایسے میں نے عرض کیا کہ نام لکھ کے رکھ لینے چاہیے تاکہ یہ سب فائدے ہیں اس کے، اور انشاءاللہ پھر جب آپ اور ہم ایک دن دنیا سے جائیں گے، ہمیں بھی اس طرح لوگ یاد رکھنے والے پیچھے ہوں گے۔ بہرحال تو یہی چند باتیں عرض کرنی تھی۔ میں نے ان ساتھی سے کہا جب انہوں نے درخواست کی کہ حضرت اس کو ہم عمومی طور پر سب کو سنا دیں، میں نے کہا بھائی ایسا ہے، کچھ باتیں پہلے میں ذرا حضرت مفتی صاحب کی زندگی کے تعلق سے عرض کر دوں گا، اس کے بعد اس کو بھی ہم